बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार चौधरी। सबसे पहले आपसे माज़रत चाहता हूं, कुछ निजी मसरूफ़ियात के बायस आपसे मुलाकात नहीं हो सकती, रोज़ बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन खैर एक दो दिन छोड़कर आपसे बात हो रही है। लेकिन जितना डिले हो रहा है, मुझे भी अफसोस होता है कि मैं आप तक हर ख़बर वक्त पर नहीं पहुंचा पा रहा। नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब के केस में दिन ब दिन पेशरफ्त होती जा रही है। कीनिया से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट साथ आई, उसके भी हक़ाइक़ खुले कि वो पोस्टमार्टम जैसे कीनिया की गवर्नमेंट ने दी, वैसे ही जो अहले खाना है उनको नहीं मिली। और अहले खाना को जो रिपोर्ट है वो यानी उनका इन्वेलप ओपन मिला, जो इन्वेलप क्लोज़ था, साथ चेक लिस्ट लगी हुई थी कि जी ये इन्वेलप क्लोज़ है, क्लोज़ ही आपको मिलेगा, तो वो इनको ओपन मिला। और जब इसकी तफ्तीश की गई तो जो चेक लिस्ट थी वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा गया था वो अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली के एक मेंबर का था, लेकिन वो कॉन्टैक्ट नंबर भी गलत था। यकीनन ये जो बाद में चीज़ें सामने आएंगी ये तो बाद में पता चलेगा। कामरान शाहिद साहब ने जो प्रोग्राम किया वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अरशद शरीफ साहब पर तकरीबन 3 घंटे पहले, कत्ल करने से पहले उन पर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने के बाद उनको मारा गया और पूरा प्लान था। पहले तो जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो भी यही कह रहे थे कि जो कीनिया का बयानिया है वही है, लेकिन अब FIA ने भी यही कह दिया है कि जो पुलिस है वो पूरी तरह मुलव्विस है इस केस में। नाज़रीन, जो कामरान शाहिद साहब ने प्रोग्राम किया उसमें उन्होंने दिखाया कि नाखून पहले तो उखाड़े गए अरशद शरीफ साहब के, उनकी उंगलियां भी टूटी हुई हैं, उनकी कोहनियों पर भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख़म है, और जो हाथ के ये वाला जो जॉइंट है इस पर भी बहुत ज़्यादा ज़ख़म के निशान हैं। जो मुख्तलिफ़ रिसर्चर्स ने डेड बॉडी की वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, उसमें भी वो ये चीज़ें साबित हुई। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है, जो पिक्चर्स आई कामरान शाहिद साहब के पास, पिक्चर्स जब पाकिस्तान में उनका पोस्टमार्टम हुआ अभी तक वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई, और जो पोस्टमार्टम हुआ वहाँ पे उनकी बीवी जो जवेरिया थी उनको भी नहीं जाने दिया गया फ़ोन लेकर। और ये फ़ोटो किसने खींचे, ये फ़ोटो किसने लीक किया, सबसे पहले इस चीज़ की तफ्तीश होनी चाहिए। उनकी फ़ैमिली को ज़िल्लत किसने दी, इस चीज़ पर तफ्तीश होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इमरान खान साहब के जलसे में जो अरशद शरीफ साहब के वाक़े के काफ़ी बाद जो वाक़या हुआ वज़ीराबाद में, उसमें जिस शख्स की हलाकत हुई उसकी पोस्टमार्टम उसी दिन उसके अहले खाना को वो थमा दी गई थी, पहुंच गई थी, उसकी जो रिपोर्ट है वो दस्तयाब है, लेकिन अरशद शरीफ की रिपोर्ट दस्तयाब क्यों नहीं है? क्या करना चाह रही है ये गवर्नमेंट, उसमें क्या चेंजेस करना चाह रही है? इस चीज़ से साबित होता है कि लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ ये गवर्नमेंट जो है वो उसमें चेंज करना चाह रही है, इसीलिए नहीं खोल रही। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहाँ से भी आई वो भी ओपन थी, किसने ओपन की? कीनिया का जो इदारा है, इदारा सेहत, उसने कहा है कि जब हमने ये बॉडी भेजी तब साथ हमने पाकिस्तानी सफारतखाने के हमरा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्वेलप में बंद थी। क्या कीनिया नैरोबी एयरपोर्ट पर ओपन की गई? नहीं तो दोहा, नहीं तो पाकिस्तान, 3 मुकाम है जहाँ पे वो ओपन की जा सकती है। और जो इनको तफसीलात मिली, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहले खाना को मिली, वो भी कॉपीज़ थी, और वो कॉपीज़ कैसी थी? फ़ोन से खींची गई तस्वीर थी। ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट किधर गई? ये सवाल हैं कुछ अवाम के। और आज एयरवाई की टीम, इकरारुल हसन साहब पहुँचे हैं अपनी टीम के हमरा नैरोबी में, और वहाँ पे वो जो अरशद शरीफ साहब के वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। उनको 3 गन्स के होल मिले, एक बड़ी गन और 2 छोटी शॉर्ट गन्स के होल्स गालिबन उनको मिले हैं। और ये सवालिया निशान है वहाँ की जो पुलिस और तहकीकाती कमेटी है और तहकीकाती टीमें हैं उन पे, कि वो ये चीज़ नहीं ढूंढ सकी। इकरारुल हसन साहब ने वहाँ पे जाके होल्स ढूंढे, और जो मुकाम बता रही है, जो नैरोबी पुलिस बता रही है, वो मुकाम अरशद शरीफ साहब की जो बॉडी जहाँ से मिली है उस मुकाम से बहुत दूर है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अगवा हुआ बच्चा, और वो गेम बनाई गई नैरोबी पुलिस की जानिब से कि बच्चा अगवा हुआ और वहाँ से गाड़ी चोरी हुई, वो वाली जो सिचुएशन है वो तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। और जो जगह बताई जा रही है उनको कत्ल करने की, और जहाँ पे एक्चुअली पुलिस कह रही है कि हमने रोड ब्लॉक की हुई थी, कच्चा रास्ता था, तो वो भी बिल्कुल गलत बात है।
پکی روڈ تھی، پکی روڈ کے اوپر سے ہولز ملے ہیں اور پکی روڈ کے اوپر ہی وہ بلاکنگ ہلکی پھلکی لگی ہوئی تھی۔ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ ہم پاکستانی عوام جب جا رہے ہوتے ہیں کسی مین روڈ پہ بھی، وہاں پہ پتھر لگے ہوئے ہیں، ہم پتھروں پر کون یقین کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ روک رہے ہیں، ہم نے رکنا ہے یہاں پہ، وہاں پہ کوئی بندہ بھی موجود نہ ہو تو چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ناظرین، دنیا جانتی ہے کہ جو نیروبی اور کینیا کی پولیس ہے وہ شروع سے ایسے واقعات میں ملوث رہی ہے اور اس طرح کے کام کرنے میں وہ بالکل ہچکچاتی نہیں ہے۔ سوال تو پاکستانی حکومت پہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ پہ ہے کہ وہ بھی ذرا بھی دباؤ ڈالنے میں فیل ہو چکی ہے کینیا کی گورنمنٹ پہ۔ جو واقعات، جو باتیں انہوں نے کینیا کی گورنمنٹ میں نے کی وہ ابھی کھل رہی ہیں، جو پہلے اوپن ہو چکی تھی وہ باتیں بھی ابھی کھل رہی ہیں، کس نے کیا، کیوں کیا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ثابت ہو رہی ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے ارشد شریف کے کیس کی تحقیقات کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ارشد شریف صاحب اور عمران خان صاحب پہ جو حملے ہوئے اس کی تحقیقات کے لیے وہ عدالت سے رجوع کریں گے، مے بی وہ منڈے کو کیس فائل کر دیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب اسپتال پہنچ گئے ہیں اور عسکری ادارے کے ایک علاج کے شعبے میں وہاں پہ گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کو صحت دے۔ ہماری دعا تو یہی ہے، ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ کہ ان کے خلاف کوئی چالیں چلتے ہیں۔ ہم دعا کرنے والے لوگ ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک رانا ثناء اللہ صاحب کو جلد صحت دے تاکہ وہ جو لانگ مارچ ہے اس کی صورتحال کو دیکھ سکیں کہ اس کا کیا کرنا ہے، کیا لانگ مارچ پہنچ سکے گا۔ کیا پتہ یہ بھی بہانہ لگ سکتا ہے جی لانگ مارچ اس لیے کامیاب ہوا کہ رانا صاحب وہ بیمار ہو چکی تھی۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب ہرجانہ لینے گئے تھے، ہرجانے کی رقم وصول کرنے گئے تھے لیکن اپنے اوپر جرمانہ کرا بیٹھے ہیں۔ ڈیلی میل نے ایک خبر شائع کی تھی اور اس پہ وہ خبر کیا تھی، سب سے پہلے وہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ ڈیلی میل نے ایک اپنے شمارے میں ایک خبر شامل کی تھی کہ لندن میں موجود جو ایکسچینجز ہیں، منی ایکسچینجز، ان کو استعمال کر کے برطانیہ میں پیسے لائے گئے اور برطانیہ سے پیسے دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کیے گئے۔ یہ چیز جب شائع ہوئی وہ یعنی شہباز شریف اور نواز خاندان کی جانب سے یہ کی گئی تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ یہ بالکل غلط خبر ہے، ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ اس سے پہلے بھی مختلف خبریں آ چکی ہیں ڈیلی میل کی جانب سے، جب لوگوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ چیلنج کیوں نہیں کرتے، اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ چیلنج کریں۔ تو اس دفعہ شہباز شریف صاحب نے تو خیر ان کو چیلنج کر دیا، اخبار کو، ڈیلی میل کو، کہ آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی کام نہیں گئی، بالکل تحقیقات کے بغیر، آپ پروف کے بغیر یہ بات کر رہے ہیں۔ خیر، جب انہوں نے ڈیفینس لا فائل کیا برطانیہ کی کورٹ میں اس ادارے نے، اور اس میں انہوں نے پروف دیا، 80 صفحات پر وہ پروف تھے اور انہوں نے ٹرانزیکشنز بتائیں، ٹرانزیکشن کس کے نام سے ہوئی، کہاں کی گئی اور کتنی اماؤنٹ کی گئی، وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ ڈیلی میل کے اخبار کی کمپنی نے دی، ان کی کمپنی نے دی۔ اور جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے کیس دیا اپنے جو ان کے داماد ہیں ان کے ہمراہ برطانیہ کی بہت بڑی اور سب سے مہنگی ترین لا فرم کو، لیکن وہ فیل رہے پروف دینے میں۔ اور جو شہباز شریف صاحب کے داماد ہیں اور شہباز شریف صاحب کو جرمانہ ہوا $30,000 پاؤنڈز کا، اور شہباز شریف صاحب کے داماد کو $27,000 پاؤنڈ، یہ لگ بھگ پاکستانی روپوں میں شہباز شریف صاحب پر 80 لاکھ اور 70 لاکھ سے زائد ان کے داماد پر یہ تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ یہ بن جاتا ہے، 1.5 کروڑ روپے کے لگ بھگ اماؤنٹ بنتی ہیں جو جرمانہ ہوا ایک ملک کے وزیر اعظم۔ ناظرین، شرم کا مقام ہے دنیا کے پہلے اسلامی جمہوریہ ملک کے اوپر کہ وزیر اعظم کے اوپر ایسا جرمانہ پڑتا ہے اور وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کام کے بعد، اس واقعے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ جس ملک میں وہ مقیم تھے اس ملک کی گورنمنٹ نے اور اس ملک کی جو انصاف کے ادارے ہیں جہاں سے انصاف کی لوگ توقع کرتے ہیں، کورٹس نے ان کو باعزت بری کیا، حالانکہ جو برطانوی ادارے جہاں پہ انصاف کی شرح پاکستان سے کئی گنا بہتر ہے، وہاں پہ ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا۔ وہاں پہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ کس ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہاں پہ صرف انصاف دیا گیا۔ ناظرین، ہرجانہ لینے گئے تھے اور جرمانہ کرا بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں ابھی ان کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے۔ 2 ہفتے سے بھی کم کا ٹائم دیا ہے جو برطانوی کورٹ نے ان کو جرمانہ ادا کرنے کا،
بہت ہی بےعزتی کا مقام ہے، بہت ہی شرم والا مقام ہے شہباز شریف صاحب کے لیے اس وقت، اور ہمارے میڈیا کے لیے بھی، کہ کوئی میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا کہ شہباز شریف صاحب پہ جرمانہ ہوا، ان کے ساتھ اس وقت کیا سچویشن ہے، وہ کیوں ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک دن ایکسٹرا انہوں نے لگا دیا ہے، اور یہ جاری ہے۔ پاکستان میں بھی ہوا جہاں پہ ان کی ہیئرنگ ہوتی تھی، جی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں ملک کے، اور ذاتی مصروفیات اور جو محکمانہ مصروفیات کی وجہ سے وہ کورٹس میں پیش نہیں ہو سکے۔ انگلینڈ میں بھی یہی کہا گیا، اور آخر کار ابھی تک جو شہباز شریف صاحب کی لا فرم ہے وہ ایک سب اچھا پروف دینے میں ناکام ہوئے ہیں، جو آپ نہیں دیکھ سکے۔ اور ابھی کیس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی آ چکا ہے کہ جی 30,000 روپیہ جرمانہ اور 30,000 پاؤنڈ جرمانہ، 27,000 پاؤنڈ جرمانہ۔ جن لوگوں نے کروڑوں اور اربوں لوٹے ہوں، جن پر اتنے الزام ہوں، تو 1.5 کروڑ روپیہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر جو آئی ہے لاہور سے، عمران خان صاحب بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ عمران خان صاحب پیدل چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈاکٹر ان کے ہیں اور جو شوکت خانم اسپتال کی ٹیم نے وزٹ کیا، خان صاحب کافی بہتر ہیں۔ سراج الحق صاحب کی ملاقات ہوئی، خوش گپیاں ہوتی رہی ان کی آپس میں، اور اعتزاز احسن صاحب کی بھی ملاقات ہو چکی ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ عمران خان صاحب ان کو پاکستان تحریک انصاف میں آنے کی دعوت بھی دے چکے ہیں۔ جو پچھلے کچھ واقعات ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یقیناً دعا کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو۔ ان کے بیٹے خان صاحب کے بھی آئے، ان کو خان صاحب کے پروٹوکول کے ہمراہ ایئرپورٹ سے لایا گیا، اور ان کی بھی ملاقات ہوئی اپنے بابا کے ہمراہ۔ یقیناً ناظرین، ایک سوچ والا مقام ہے اس وقت پاکستان کے لیے کہ جو شخص اپنے کھربوں روپے کی دولت چھوڑ سکتا ہے ایک ملک کے لیے، اور ہم اس کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ ناظرین، اس شخص نے جو گولڈ سمتھ تھا، جو جمائمہ گولڈ سمتھ کا والد تھا، اس نے اس کو عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ میری آدھی دولت لے لو لیکن پاکستان چھوڑ دو، میری بیٹی کے ساتھ آ جاؤ، لیکن خان نہیں گئے۔ آپ کے لیے لوگوں، آپ کے لیے پاکستانیوں، وہ اب نکلا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ نکلنا ہوگا۔ جو لانگ مارچ ہے وہ کل روانہ ہوا جمعرات والے دن وزیر آباد سے، رات کو اس نے گجرات قیام کیا، اور آج لالا موسیٰ، اور پھر کل کھاریاں، اس طرح ایوری ڈے وہ ایک مین مقام پر قیام کرے گا۔ خان صاحب بہتری کی طرف گامزن ہیں، انشاءاللہ خان صاحب 2 ہفتے کے بعد لانگ مارچ کے شرکا کا استقبال راولپنڈی میں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا مجمع آ رہا ہے، وہ عمران خان صاحب اس کا استقبال کریں گے، اور بہت زیادہ عوام ہے۔ سمجھا جا رہا تھا کہ عوام کم ہو جائے گی، لیکن عمران خان صاحب کی مقبولیت ابھی بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح پہلے دن تھی۔ بے شک عمران خان صاحب اس وقت لانگ مارچ کے ہمراہ نہیں ہیں۔ ناظرین، خبریں بہت سی ہیں، لیکن میرا اور آپ کا ساتھ یہی تک تھا۔ انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا اور اس چینل کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔